آپ نے بڑی صنعتیں بند کر دی، فیکٹریاں بند ہو گئی، پاور لومیں بند ہو گئی، مہنگائی لوگوں سے قابو میں نہیں آ رہی بھائی، لوگ اپنا 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، اور آج آپ کہتے ہیں 10,000 سیاسی ورکرز کو جیلوں میں رکھو، زبردستی ان کو عدالتوں میں پیش نہ کرو، لوگوں کو فیئر ٹرائل کا حق نہ ملے۔ تحقیقات ہونے دیں، تحقیقات کے بعد آزادانہ تحقیقات ہو، اس میں اگر کوئی ملزم پایا جاتا ہے، اس کا جرم ثابت ہوتا ہے، اس کو سزا دیں۔ ہم اس کے حق میں، ہم جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ کے قتل حق میں نہیں ہیں۔ جو سیاسی قیدی ہیں ان کے ساتھ ناروا سلوک بند ہونا چاہیے، ان کو فیئر ٹرائل کا موقع دیں، ان کی جن کو ناجائز رکھا ہوا ہے ان کی رہائی ممکن بنائیں، خواتین کے اوپر ظلم کرنا جو ہے وہ بند کریں، بچوں کے اوپر ظلم کرنا بند کریں۔ آج پوری دنیا کے اندر پاکستان کا مذاق بنا رہے ہیں آپ یہ کام کر کے۔ اور پھر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک جو ہے اس کو ہم سب کو جو ہے وہ ترجیح دینی چاہیے، اور پاکستان کو اگر ہم نے مضبوط کرنا ہے، پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانا ہے، تو پھر فیصلے پاکستان کی عوام کو کرنے دیں، حق حکمرانی پاکستان کی عوام کو منتقل کریں، وہ فیصلے کریں اس ملک کا حکمران کون ہو، اور باقی سب اپنا اپنا آئینی کردار ادا کریں، اس میں ہی سب کی عزت بھی ہے، اسی میں سب کی میں سمجھتا ہوں کہ جیت بھی ہے۔ اب اس جنگ کے اندر جو آپ جنگ لڑ رہے ہیں، اس جنگ کے اندر کوئی فاتح نہیں ہوگا، بلکہ اس سے نقصان جو ہے وہ پاکستان کا ہوگا۔ میں آخر میں اپنی اس پریس کانفرنس کے اندر یہ امید کرتا ہوں کہ میری یہ جو بات ہے، اس بات کے اوپر اس کو سنا جائے گا، اور ملک کے حالات کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، اور ٹھنڈے دل سے، پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ٹھنڈے دل سے ملک کے جو مفاد ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ملک میں نئے انتخابات کی طرف جو ہے وہ پیش رفت ہو۔ جو کر سکا میں نے کیا، بہت چیزیں نہیں ہوئی، میری بہت مخالفت ہوتی ہے، کیونکہ میرے پاس منسٹری وہ تھی جو پاکستان آرمی کے بعد پاکستان کی سب سے لارجسٹ منسٹری ہے۔ میں 6-7 لاکھ لوگوں کو خوش نہیں کر سکتا تھا یا ان کی فیملیز کو، جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا، جو بہتری لے کر آ سکتے تھے مجھے پتا ہے ہم سب نے مل کے کی۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو 9 مئی کو ہوا، اس کی ہم جتنی مذمت کریں کم ہے۔ ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک کی چیزوں کو نقصان پہنچا۔ نقصان کیا پہنچا؟ میرے خیال سے نقصان سے ہم بہت آگے نکل گئے۔ جتنا بھی اس کے بارے میں کہا جائے کیونکہ کم ہے، کیونکہ آئی تھنک یہ کبھی بھی نہ ہونا چاہیے تھا، اور نہ پلان میں تھا۔ یہ تو کبھی بھی ہم نے تو کبھی اس طرح کی سیاست کی نہیں تھی، تو یہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی، سمجھ سے باہر ہے، ہم سب کے سمجھ سے باہر ہے یہ بات۔ میں ایک چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جیسے لوگ، میں ابھی بھی ایک میٹنگ سے اٹھ کے آ رہا ہوں جہاں پہ 5-10 گنا لوگ یہ جو یہاں بیٹھے ہیں اس کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے ابھی پارٹی کے، جو کہ وہی مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، آپ کے سامنے آ جائیں گے اگلے 2-3 دن کے اندر۔ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ جو کام ہم کر رہے تھے لوگوں کے لیے، ملک کے لیے، اس کو کبھی بھی روکا جائے کسی طرح بھی۔ کئی دفعہ آپ کو آگے جانے کے لیے 2 سٹیپ پیچھے لینے پڑتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میرے خیال سے وہ جدوجہد اور وہ کام جاری رکھنا چاہیے۔ ہم نے بیٹھ کے آج فیصلہ کیا کہ ہم ایک لائک مائنڈڈ لوگوں کا گروپ بنائیں جو کہ اسی کاز کو آگے لے کے چلے کہ ملک کی بہتری، پاکستان کی بہتری کے لیے کیا ہے۔ جس چیز کے لیے ہم 15 سال میں پارٹی میں تھا، سالوں سال یاور صاحب، سب ہم لوگوں نے سال ہر سال لگائے ہیں، مگر نمبر 1 پرائیورٹی کیا تھی جس کے لیے کیا؟
پاکستان کے لیے, لوگوں کے لیے آئے. ہم اس کاز کے لیے تھے, ہم تو کسی اور چیز کے لیے نہیں آئے تھے. میں اگر امریکہ سے آ رہا ہوں تو میں پنجاب کے لیے تو نہیں آ رہا, یا میں گلبرگ کے لیے تو نہیں آ رہا, یا میں راول پنڈی کے لیے تو نہیں آ رہا. میں تو کہتا ہوں آل اکراس پاکستان کس طرح بہتری لوگوں کی ہو سکتی ہے, کہیں نہ کہیں سے تو شروع ہونی تھی نا. ان سب کا یہی مائنڈ سیٹ ہے. سو جو ہمارا گروپ ہے وہ چاہتا ہے, جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے جب ہم نے اتنے سال کٹھے گزارے ہوں کہ ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کا نہیں ہے یا پیپلز پارٹی کا نہیں ہے. سو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سب جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس میں, بہتری میں اس ملک کی آگے چلنا ہے. ہمارے پاس تو سارے بیٹھے ہوئے, اور بھی جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں وہ آئیں ہمارے پاس. ہم چاہتے ہیں, یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہے. آپ کو ہماری ریپوٹیشن کا پتہ ہے, آپ کو ہمارا پتہ ہے, ہم لوگوں کا, کہ ہماری کیا جد و جہد تھی, ہماری کیا پارٹیسپیشن تھی, ہماری کیا ڈرائیو تھی, ہماری کیا سیکریفائسز تھیں. سب چیزوں کا پتہ ہے لوگوں کو, کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ڈیٹیل میں. آپ کے سامنے بھی ہے, کیمروں کے سامنے یہ سب کچھ پچھلے 15 سال گزرے, کوئی یہ نئی بات نہیں.